بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کسی بھائی سے مسکرا کر ملنے کو بھی معمولی نیکی نہ سمجھو۔ یہ حدیث حسن اخلاق، خوش مزاجی اور اچھے برتاؤ کی بہترین مثال ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2626۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، اس کی تکلیف دور کرنا ہے، اس کا قرض ادا کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جو نرم ہو، لوگوں سے محبت کرے اور لوگ اس سے محبت کریں۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ لوگوں سے محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، جس طرح تو نے میری ظاہری صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ حوالہ مسند احمد۔ نیز یہ دعا صحیح مسلم میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے کنارے میں ایک غار کا ضامن ہوں، اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ جنت کے درمیان میں ایک غار کا ضامن ہوں، اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جنت کے بلند ترین حصے میں ایک غار کا ضامن ہوں، اس شخص کے لیے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ کیا عطا فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق۔ حوالہ سنن ابن ماجہ۔ مفہوم صحیح روایات کے مطابق حسن اخلاق کی فضیلت کے باب میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس کام سے نرمی نکال دی جائے وہ عیب دار ہو جاتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2594۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 746۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حوالہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 3559۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے دن بھر روزے رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ حوالہ سنن ابن داؤد، حدیث نمبر 4798۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقویٰ اور حسن اخلاق۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 2004۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2553۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے محبوب اور میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جن کی اخلاق سب سے اچھی ہوں گے۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 2018۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ باری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 2002۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 1162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ حوالہ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 1162۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو کسی کام پر بھیجتے تو فرماتے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ اور آپس میں اتفاق سے رہو، اختلاف نہ کرو۔ حوالہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 3038، صحیح مسلم، حدیث نمبر 1733۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکام پر عمل کرتے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 746۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم پسند نہ کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2553۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقویٰ اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا گیا، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ، زبان اور شرمگاہ۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 2004۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور نہ کسی اور چیز پر دیتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2593۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 1162۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ باری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیائی اور بد زبانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 2002۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حوالہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 6114، صحیح مسلم، حدیث نمبر 2609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے کئی بار یہی درخواست کی اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ حوالہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 6116۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حوالہ جامع الترمذی، حدیث نمبر 1987۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ حوالہ صحیح البخاری، حدیث نمبر 10، صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے۔ شکریہ۔